میں ہوں فرید رئیس اسلام آباد اسٹوڈیو سے پاناما کیس کے حوالے سے آج جو تیسری سماعت ہو رہی ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اندر وقفہ ہے اس وقت جو سماعت ہے اور جو حکومتی وکیل ہیں خواجہ حارث ان کے دلائل اب سے کچھ دیر پہلے تک جاری تھے جو کہ اب اختتام پذیر ہوئے ہیں اور اس درمیان وقفہ آیا ہے یقینی طور پہ کہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں جو جج صاحبان ہیں جو اعلیٰ عدلیہ ہے جو محترم عدلیہ ہے وہ اس معاملے کے اوپر یقیناً جو فریقین ہیں ان کو مکمل وقت دینے کی موڈ میں نظر آتی ہے اور وہ یقیناً وہ یہ بھی چاہیں گے کہ جو بھی فریقین ہیں جو وکلاء ہیں فریقین کے وہ اپنے جو دلائل ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے جو وقت وہ چاہ رہے ہیں وہ وقت ان کو دیا بھی جائے لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سماعت ہے تیسری جو سماعت ہو رہی ہے اور صبح 9, سوا 9, ساڑھے 9 کے درمیان یہ سماعت شروع ہو جاتی ہے اور تقریباً 1-1.5 بجے تک یہ سماعت جاری رہتی ہے روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے تو اس سے یہ بھی اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ جو ہمارے اس عمل درآمد جو بینچ ہے وہ اس کیس کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کی خواہش مند ہے اور تیزی کے ساتھ اسے کسی بھی منطقی انجام تک یا اس کا جو ریزلٹ اورینٹڈ جو اینڈ ہے اس تک لانے کی کوشش یا خواہش ہے ایسی صورتحال کے اندر آج جو کچھ دلائل ہیں جو وزیر اعظم کے وکیل کے دلائل ہیں کچھ آپ کے سامنے ہم وہ رکھ دیتے ہیں جو آج انہوں نے کہا کہ جس میں خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم ان اثاثوں کے لیے جواب دہ ہیں جو ان کے ہیں ہی نہیں جے آئی ٹی نے لندن فلیٹ سے متعلق غلط نتائج اخذ کیے وزیر اعظم کا کسی ٹرانزیکشن سے کوئی تعلق نہیں وزیر اعظم کے بچے 1995 تک ان کی زیر کفالت تھے میاں شریف ہی اپنی زندگی میں تمام معاملات سنبھالتے تھے جے آئی ٹی نے کہا کس کو کتنا شیئر ملنا ہے فیصلہ میاں شریف کا تھا وزیر اعظم کے 2 بچے حدیبیہ ملز میں حصے دار تھے اور جیسے دیگر جو اسٹیٹمنٹس ہیں جو ججز جو معزز جو جج صاحبان ہیں ان کے جو دلائل جو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے کہا گیا اثاثے جس کے زیر استعمال ہوں وہ بھی بے نامی دار ہو سکتا ہے جسٹس عظمت سعید صاحب کا یہ کہنا تھا کہ قانون میں اس شخص کا بھی ذکر ہے جس کے قبضے میں اثاثہ ہو ساتھ ہی ساتھ جسٹس عظمت سعید صاحب کا کہنا تھا کہ قانون میں آمدن اور اثاثوں کے ذرائع کا تذکرہ ہے اچھا ایک اور جو جسٹس عظمت صاحب کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آیا کہ آپ کے مطابق کسی کے گھر رہنے والے پر نیب قانون کا اطلاق نہیں ہوگا یہ پوچھا گیا حکومتی وکیل سے اس کیس میں سوال 1993 سے اثاثے زیر استعمال ہونے کا ہے تو یہی وہ چیزیں ہیں جو اسٹیٹمنٹ جو سامنے آ رہی ہیں اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو احاطہ ہے اس وقت جو ہے مختلف جو پر ہم ذرا ڈسکس کریں گے جس طرح کی سماعت ہو رہی ہے میرے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد محمد کامران خان صاحب بہت شکریہ آپ کا کامران خان صاحب ماہر قانون بیرسٹر مسرور شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب اور تجزیے کے لیے سینئر تجزیہ کار طارق پرزادہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کے لیے کامران خان صاحب اس پہ آغاز کرتے ہیں ذرا سا آج بھی جو سماعت ہوئی ہے تیسرا دن ہے آج اور خواجہ حارث جو کہ حکومتی وکیل ہیں آج انہوں نے اپنے دلائل اب سے کچھ دیر پہلے مکمل کر لی ہیں سوال وہی ہے جو میں اور آپ بھی اب سے کچھ دیر پہلے وٹنس کر آئے کورٹ روم نمبر 2 کے اندر کہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے منی ٹریل کا یہ بتائیے جناب پیسہ آیا کہاں سے کس سورس سے آیا لندن قطر دبئی کیسے پہنچا اور فلیٹس ہیں کس کے بالکل دیکھیے جی اس سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت جو ہے وہ مہینوں پر محیط ہے اور آپ یقین جانیے کہ آج جب ہم وہاں کھڑے ہوئے تھے سماعت سن رہے تھے اور جو شروع کی سماعتیں تھیں جو کوسچن پوچھا جا رہا ہے اور جس کا جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے چاہے وہ ناکام کوشش ہے یا کامیاب کوشش ہے وہ وہی ہے کہ منی ٹریل کہاں ہے جائیداد کس کی تھی وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جائیدادیں بے نامی ہیں تو اس میں نواز شریف آ رہے ہیں اور یہ جواب یہاں سے یہ آ رہا ہے کہ نہیں جی وہ میاں شریف صاحب ان کی ڈسکریشن تھی انہوں نے اپنی زندگی میں یہ بٹوارہ کیا تھا اور کوئی بالغ تھا یا نابالغ تھا یہ جائیدادیں انہوں نے ان کے نام کر دی تھی اس لیے اگر کوئی منی ٹریل پوچھنا ہے تو منی ٹریل صاحب سے پوچھا جائے اور نواز شریف صاحب کا اس کیس میں کہیں نام نہیں ہے 95 کے بعد وہ اس معاملے سے بالکل الگ ہو گئے ویسے بھی وہ کہتے ہیں کاروبار سے بھی الگ ہو گئے تھے اور اس معاملے سے بھی الگ ہو گئے تھے کیونکہ یہ دلائل وہ ہیں جو خواجہ حارث صاحب جو کہ وزیر اعظم کے بہاف پہ دلائل دے رہے ہیں یہ ان کے دلائل تھے اس لیے انہوں نے صرف وزیر اعظم کی حد تک دلائل دی ہیں لیکن اس میں ابھی دیکھیے حسن حسین صاحب ہیں ان کے وکیل مجھے نہیں پتا کہ پہلے وہ تھے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب وہ کہاں ہیں شاہد حامد صاحب تھے مریم صفدر اینڈ صفدر کے وکیل وہ کہاں ہیں تو اب جب یہ خواجہ اپنا اسحاق ڈار صاحب کے وکیل تو عدالت میں موجود ہیں وہ اب شاید وقفے کے بعد وہی دلائل شروع کریں گے لیکن باقی جو شریف فیملی کے اراکین ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ آج آپ نے بھی دیکھا کہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ اکیلے ہی ہیں جو اتنے بڑے کیس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کوئی ان کی معاونت اور اعانت کے لیے کوئی موجود نہیں ہے کم از کم مجھے ایسا ہی نظر آیا آج بھی مسرور شاہ صاحب کس طرح سے اب آپ لیگلی اس کیس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ بہت یہ معاملہ ہے قانون کا ماہر قانون کی بحیثیت ماہر قانون
آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا عدالت اس معاملے کے اندر تمام وکلا کو جو وزیر اعظم کے ان کے بچوں کے حساب ڈار کے جو آل کنسرنڈ ہیں ان سب کو کیا مکمل وقت دینا چاہتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک لیگل فارمیلٹی نہیں، لیگل نیسیسٹی ہے کہ جب ایک رپورٹ آ جاتی ہے اس کے اوپر نیچرلی دونوں پارٹیاں، صرف وزیر اعظم اور اس کے خاندان نہیں، پی ٹی آئی بھی دیکھیں ان کو بھی سنا گیا، اسی لیے ایک ہفتہ پہلے رپورٹ کی کاپیاں جو 9 جلدیں ہیں وہ تقسیم کی گئی پارٹیز۔ اب نیچرلی سننا تو سب کو ہے، اب اس کے بعد کرتے کیا ہے وہ ان کی ڈسکشن، بلکہ وہ ڈائریکشن بھی آپ اگر یہ آبزرویشن میں، حالانکہ پرسنلی کورٹ کی جو آبزرویشنز ہوتی ہیں ریمارکس اس کو ڈسکس کرنے کے کوئی اتنا فیور میں نہیں ہوں میڈیا میں، لیکن اگر آپ اس سے ایٹ لیسٹ آگے موسم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کیا ہوا کس رخ پر چل رہی ہے، تو آپ وہ دیکھیں کہ وہ اور لیگلی بھی معاملہ تو کورٹ کا بھی یہی انکلینیشن ہے کہ یہ کسی قسم کی ٹرائل کی طرف، نیب کی طرف یہ معاملہ جائے۔ اب یہ کرمنلٹی ہے، اس کے جو کرمنل ایسپیکٹ ہے، اور جو اس آرٹیکل 62-63 کا ایسپیکٹ ہے وہ نیچرلی وہ بھی کسی فورم میں ایڈجوڈیکیٹ ہونا ہے، اس کے لیے اپروپریٹ فورم الیکشن کمیشن ہے، تو یہ ایک پروسیس ہے، ایک لیگل فارمیلٹی ہے، لیگل ریکوائرمنٹ ہے، ان کو سننا تو ہے، لیکن جو آبجیکشنز اگر آپ دیکھیں ان کے وہ بڑے ہی ہائپر ٹیکنیکل قسم کے آبجیکشنز ہیں، جس میں کوئی جو زیادہ تر سپریم کورٹ کے سامنے آلریڈی آرگیو ہو چکے ہیں اور سپریم کورٹ نے اس کو خاص اپریشیٹ نہیں کیا، اور خاص طور پہ کل کی پروسیڈنگ آپ دیکھیں وہ تو شکوار ایک آبجیکشن کا جواب آیا سامنے اور ان کو رد کیا گیا، بٹ ایک فارمیلٹی ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے، سننا ضرور ہے، اور اسی طرح ہاں جی، اور اس کے بعد جو ہے پھر نیچرلی معاملہ ٹرائل کورٹ کی طرف مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ طارق رضا صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ اس وقت، کیا شریف فیملی واقعی مشکل میں ہے، مشکلات کا شکار ہو چکی ہے؟ اگر آپ کل غور سے ایک جو فقرہ تھا جسٹس اعجاز الحسن کا، اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس کو نیب کے پاس بھیجا جائے، نیب کورٹ شاید مراد تھی ان کی، اور یا اس کو نااہلیت کی طرف جانا ہے کیس کو۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا یہ، آپ یہ دیکھیں غور سے، اچھا یہ بات انہوں نے کہی تھی، تمام نکات جن کا ذکر شاہ صاحب اور لوگ اور میڈیا کر چکا ہے کہ وہ سارے نکات جو جے آئی ٹی کے تھے ان پر شکوار گفتگو کے بعد یہ بات ہوئی، تو یہ تو طے ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف کے حصے میں ایک بڑی سزا تو آ گئی ہے۔ اب وہ چاہے کچھ اور ہفتے کے کسی ٹرائل کے بعد ہو یا نااہلیت کی شکل میں فوری طور پر اسے کیا کہتے ہیں وہ واقعہ، لیکن ایک کام کی بات ذرا کرتا چلوں، اور یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ خالی مسئلہ جو ہے اس تحقیقات کے نتیجے میں جے آئی ٹی کی، یہ صرف لندن کے فلیٹوں کو غیر قانونی طور پر ٹیکس بچا کر، ٹیکس کی چوری کر کے روپیہ باہر بھیجنے اور منی لانڈرنگ کرنے کا خالی نہیں رہا، اب تو میاں صاحب کے خلاف آدھی درجن دوسرے مقدمات ہیں جو اسی کیس سے پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ جو انہوں نے اقامہ حاصل کیا، ریزیڈنس اس کی دبئی کی، کمپنی بنائی، اقامہ لیا، اس کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹر کے صدر بن گئے، 2014 تک تنخواہ لیتے رہے۔ اس وقت اگر خبر آ جائے کہ ٹرمپ اپنی پچھلی کمپنی سے، جس کا انتظام اس وقت نیو یارک کی ایک لا فرم کے پاس ہے، وہ چلا رہی ہے ٹرمپ کی ساری جائیداد کو، یہ خبر آ جائے نا شاہ صاحب کہ یہ اس وقت وہاں سے تنخواہ لے رہا ہے، اس آدمی کی زندگی جو ہے اور امپیچمنٹ کے درمیان میں ایک دن سے زیادہ کا فرق نہیں ہوگا، جس کا نام صدر ٹرمپ ہے، ایک دم۔ دیکھیں یہ تو بڑے بڑے ملکوں کی بات ہے، کوریا کی صدر کا کیا ہوا، عورت تھی، یہ عورتوں کی بات کرتے ہیں نا، مریم نواز عورت ہے، قوم کی بیٹی، کوئی قوم کی بیٹی نہیں ہوا کرتی۔ جب آپ مجرم ہو جاتے ہیں یا ملزم ہو جاتے ہیں تو بیٹا بیٹی والا مسئلہ نہیں ہے، پھر جرم کی بات ہوتی ہے، مؤنث اور مذکر کی نہیں۔ تو صدر پارک کی بیٹی، وہ اس وقت اس کو ایک پولیس والا روزانہ عدالت میں لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا سر، لیکن یہ تو ان معاشروں اور ان سوسائٹی نہیں، کوئی معاشرہ نہیں، میں آپ کو یہاں چکر دینے کی کوشش نہیں، اجازت نہیں دوں گا۔ یہ جنوبی کوریا تو 4 دنوں کی جمہوریت ہے، برازیل 4 دنوں کی جمہوریت ہے۔ برازیل میں تو یہ ہوا 4 واقعات ہو گئے، صدر کو، عورت کو نکالا انہوں نے، سسپینڈ کیا، امپیچمنٹ ہوئی، نکال دیا، اس کے بعد سپیکر کو نکالا، اس کے بعد 100 ارکان اسمبلی کو نکال رہے ہیں سپریم کورٹ، اور جو پچھلا صدر تھا ڈی سلوا، اس کو 8.5 سال کی
کرپشن ہی میں سزا دی ہے. آپ یہ دیکھیں یہاں تو ہم ایک نہیں بھگتا رہے ہیں, وہاں 4 کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے. ایک بالکل نئی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں. کرپشن اتنی کہ جتنی آپ تصور کر سکیں, چونکہ وہ دولت مند ملک بہت زیادہ ہے. آپ نے یہ چیزیں کامران صاحب, تو کیا یہاں پہ کوئی اگزامپل سیٹ ہونے جا رہی ہے؟ نہیں, وہی پیرزادہ صاحب نے اچھی مثالیں دی ہیں, لیکن بات وہ یہ ہے کہ ہمیں تو وہ نظیر چاہیے جو ہمارے کلچر سے اور ہماری سوسائٹی سے نکلی ہوئی نظیریں ہوں, ایسی جو ہماری پولیٹیکل ہسٹری اور ہماری نیشنل ہسٹری سے اوریجنیٹ ہوں. یہاں پر تو استعفے کی بات کی جاتی ہے کہ وزیراعظم صاحب استعفیٰ دے دیں, مستعفی ہو جائیں, لیکن کوئی ایک نظیر ہمارے پاس موجود نہیں ہے جہاں پر کوئی اخلاقی طور پر نہیں. بیچارہ مشرف, ایک بات کہوں گا, ہنستے ہوئے کہوں گا, بالآخر بیچارہ مشرف جو ہے چلا ہی گیا. وہ بھی اپنی ٹرم پوری جب انہوں نے کر لی. پتہ کیا ایک چیز اور بھی یہاں پہ ہم اس چیز کو جو مورل گراؤنڈز ہے نا ان کو تو ہم سیٹ اسائڈ رکھ دیتے ہیں, لیکن جو طارق رضا صاحب نے بات کی ہے کہ وہ تو چند دن کی جمہوریت ہے, چند دن کی جو چیز ہے, لیکن وہاں پر بھی چیزیں. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا آیا پاکستان کے اندر یہ کوئی جینون ایک ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے, یا پھر یہ پرسنل وینڈیٹا, یا پھر جس طریقے سے نون لیگ کہتی ہے, شریف خاندان کہہ رہے کہ ہمارا ذاتی ہمارے فیملی بزنس کا ٹرائل ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں, سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی اور اس کے الزامات ضرور ہیں. فیئر ٹرائل اگر انہیں نہیں مل رہا تو وہ شور غوغا ضرور مچائیں گے کہ جی اگر سارا معاشرہ کرپٹ ہے تو صرف نواز شریف پہ کیوں الزام ہے. کہا جا سکتا ہے کہ جی اس وقت چونکہ پاور میں آپ ہیں اس لیے ہیں, لیکن کل کو شاید دوسری حکومتیں آئیں ان کو بھی اسی طرح سے ڈاک میں لایا جائے اور وہ بھی کٹہرے میں کھڑے ہوں. لیکن مثال تو یہ ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی جانب ایک قدم ہے, اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو آخر شروع سے ہونا ہی ہے. صاحب ایک بریکنگ ہے ہمارے پاس جو بتائی جا رہی ہے کہ پاناما کیس سے متعلق نیا ریکارڈ آ گیا, جو مریم نواز کی جو وکیل ہیں ان کا انکشاف ہے اس چیز کے اندر, اور اس چیز جو بریکنگ بھی چل رہی ہے اور یہ ہیڈرز بھی چل رہے ہیں, اگر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. میں یہی پوچھ رہا تھا کہ وہ وکیل کہاں ہیں. یہ آ گیا ابھی یہی بات ہو رہی تھی کہ متعلق نیا جو ریکارڈ ہے وہ مریم نواز کی جو وکیل آ گئے ہیں اس کے اندر انہوں نے دبئی اور دیگر ممالک سے جو ریکارڈ ہے وہ منگوا لیا گیا ہے سلمان اکرم راجہ. جی دیکھیں, جہاں تک میں ذرا رپورٹر کے پاس سے آ جاؤں, ٹھیک ہے, رپورٹر سے لے لیتے ہیں ذرا انفارمیشن, اس کے بعد شہباز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہباز السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شہباز, یہ کیا ہے یہ کہ ایک نیا انکشاف کیا سامنے آیا مریم نواز کی وکیل کی جانب سے؟ جی بالکل, سلمان اکرم راجہ جو کہ مریم نواز, حسین نواز اور حسن نواز کے وکیل ہیں, جس وقت خواجہ حارث کے دلائل مکمل ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے جو کہ گزشتہ رات کی جے آئی ٹی کا ریکارڈ ملا ہے, جس پر جسٹس سعید نے کہا کہ اگر کوشش کریں تو 38 سال پرانا ریکارڈ بھی مل سکتا ہے. جسٹس اجازت حسن نے کہا کہ قطری خصوص میں جتنا بھی ریکارڈ اب تک پیش کیا گیا ہے شریف فیملی کی جانب سے وہ اچھا نہیں تھا, یہ ریمارکس آئے ہیں. اور ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پاناما کیس سے متعلق مجھے ریکارڈ دبئی اور دیگر ممالک سے مل گیا ہے. اس پر جسٹس احمد سعید نے یہ سب شرح کیا کہ وہ کیا ریکارڈ ہے, تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میں اس وقت کو کوئی خبر نہیں دینا چاہتا. میں جو کہ سلمان اکرم راجہ کے جو دلائل ہیں وہ ابھی نہیں ہیں, ابھی جو دلائل دے رہے ہیں وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار وکیل جو ہے ایڈوکیٹ طارق حسن ان کے دلائل جو ہے جاری ہیں. لیکن سلمان اکرم راجہ نے انکشاف کیا ہے کہ دبئی اور دیگر ممالک سے پاناما کیس سے متعلق اہم دستاویزات اور اہم ریکارڈ ان کو مل گیا ہے, لیکن وہ چاہ رہے کہ میڈیا کو کوئی خبر نہیں دینا چاہتے. اچھا شہباز, یہ بتائیے گا کہ کیا سلمان اکرم راجہ اس وقت موجود تھے, کیونکہ جس وقت یہ بات کی جا رہی ہے, اور کیا ان کے وہ بھی اپنے دلائل اس وقت شروع کریں گے جب یہ ریکارڈ آ جائے گا, اور کیا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جس ریکارڈ کے بارے میں کہا گیا وہ کب تک آئے گا؟ سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا ہے کہ ریکارڈ انہوں نے لے لیا ہے, لیکن چونکہ ابھی ان کے دلائل شروع نہیں ہوئے اس لیے وہ ریکارڈ بھی عدالت کو نہیں بتانا چاہ رہے. لیکن چونکہ آج خواجہ حارث کے دلائل مکمل ہوئے ہیں, اس کے بعد جو ہے ایڈوکیٹ طارق حسن جو کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے وکیل ہیں ان کے دلائل اس وقت جاری ہیں. ان کے دلائل کے بعد جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کا نمبر آئے گا. یہ وزیر اعظم کے بچوں کے حوالے, جن کی جائیداد کے حوالے سے جو ہے وہ دلائل دیں گے, خاص طور پہ ہل میٹل جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ دلائل دیں کیونکہ خواجہ حارث نے بھی کہا تھا کہ ہل میٹل اور دیگر دستاویزات ہیں اس کے دلائل سلمان اکرم راجہ دیں گے. چلے جی, بہت شکریہ آپ کے شہباز, بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ جو کہ وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ دبئی اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے منگوا لیے گئے, جس پر جسٹس عظمت سعید صاحب نے یہ استفسار کیا کہ جناب اس میں کیا ہے. سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا جب دلائل وہ شروع کریں گے تو بتائیں گے. طارق رضا صاحب کیا دیکھیں, سلمان اکرم راجہ نے وہ بات کی ہے جو ایک صحافی کرتا ہے, قانون دان نہیں کرتا. اس نے کہا ہے کہ جناب میں میڈیا کو خبر نہیں دینا چاہتا. آپ لائر ہیں, عدالت میں کھڑے ہوئے کو قانون کی بات کریں. آپ نے یہ جو گفتگو کی ہے کہ ریکارڈ آ گیا دبئی سے, یہ ایک سیاسی اور صحافیانہ حرکت ہے. وہ ریکارڈ کہاں ہے؟
اگر آپ نے پیش نہیں کیا، یہ ڈرامے بازی جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں دنیا کی میں کوئی عدالت اس کو قبول نہیں کرے گی، بلکہ یہ اس کو مداخلت سمجھی جائے گی، طول دینے کا ایک بہانہ سمجھا جائے گا اور سیاسی کھیل سمجھا جائے گا۔ میں مسعود صاحب ایک چیز ہے میرا اسی سوال کہ اس وقت جبکہ سلمان اکرم رضا کے دلائل تو نہیں ہے، ایسے موقع پر یہ ایک وہ کہتے ہیں شرلی چھوڑنا، ایک شوشہ چھوڑنا، یہ اس کو کہنے کی کیا ضرورت تھی ایسے؟ دیکھیں کبھی کبھی کلائنٹ کی سیٹسفیکشن کے لیے بھی کوئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک بات ہو سکتا ہے اضطراب اتنا زیادہ ہو گیا کہ یہ خبر جو ہے کہیں کچھ دلوں کو اطمینان ٹیمپری طور پر بخش دے، یہ تو خیر لائٹر سائٹ پر بات تھی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح میں نے آپ کی 2 دن پہلے ٹرانسمیشن میں کہا تھا، جی آئی ٹی نے فیکچول انکوائری کر لی، کچھ حقائق معلوم کر دیے، ٹھیک، وہ حقائق صحیح ہیں یا غلط، اس سٹیج پر سپریم کورٹ کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے اس کو ویریفائی کرنے کا یا اس کو کنٹرڈکٹ کرنے کا۔ اگر وہ پلندے کے پلندے جہاز کے جہاز دبئی سے کاغذ آ جائیں یہ شو کر رہے کہ نواز شریف کی تنخواہ 10,000 درہم نہیں تھی، 9,000 درہم تھی یا تھی نہیں، ٹھیک ہے، اس وقت یہ اپنے خلاف پھر اور کیس مضبوط کر رہے ہیں کہ یہ ٹرائل کے لیے نیب کو نواز شریف کو بھیج دیں، کیونکہ سوری سر کیونکہ دیکھیں نا، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں کہ جو یہ دبئی والا معاملہ ہے کہ دبئی سے، تو یہ جو دبئی کی اب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایف زیڈ ای کمپنی جس کے میاں نواز شریف خود اس کی جو ہے وہ بورڈ اب یہ ٹرائل دیکھیں نا، بات یہ کہ کوئی فورم چاہیے جہاں پر یہ ساری ان کو قانونی شہادت کی روش سے پرکھا جائے، ان کے شواہد بھی پرکھیں گے، جی آئی ٹی کے شواہد بھی پرکھیں گے، تو ٹرائل ہوگا نا، احتساب عدالت میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پر ٹرائل ہوگا وہ، تو یہ تو اپنے خلاف اور کیس مضبوط کریں کہ ہمیں ملزم بنا کے احتساب عدالت بھیجو، ٹرائل میں بھیجو۔ اچھا تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کر دوں کہ ذرا سا اختلاف مجھے ضرور ہے، سپریم کورٹ نے ابھی بھی جو وہ کہتے ہیں نا ایک تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے ہر وقت، وہ تو سپریم کورٹ نے بھی ایک دروازہ ان کے لیے ابھی کھلا رکھا ہے کہ بھائی آپ نے جو ڈاکومنٹس پہلے فیز میں نہیں جمع کرائے، دوسرے فیز میں جے آئی ٹی کے سامنے جمع نہیں کرائے، اگر ہیں تو آج جمع کرا دیں، اب جمع کرا دیں۔ لیکن کل بھی آپ نے دیکھا اب بھی ڈاکومنٹس آ رہے ہیں، یعنی جے آئی ٹی جب کہتی رہی کہ جناب بتاؤ سر ہو سکتا ہے کوئی، تو تب کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں، ہو سکتا ہے جہاز کے پچھلے پر رکھے ہوئے، لیکن سر جہاز سے یا ہیلی کاپٹر سے جہاں سے بھی آ رہے ہیں ڈاکومنٹس اگر آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ اگر کہہ رہی ہے کہ جی اگر ہے تو ہمیں دے دیں، کیا ہے بتاؤ، تو وہ اگر کوئی چیز ایسی آئی ہے اور اس کی اتھینٹسٹی اور ویلیڈیشن ضروری ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے اور کر سکتی ہے، اگر واقعی وہ سمجھتی ہے کہ جی یہ واقعی ایسا ڈاکومنٹ آ گیا جس کے اوپر شاہ جی کی شاہ صاحب کی ایک بات ہے، کوئی میکانزم اس ٹائم پہ نہیں ہے کہ میں شاہ جی سے تھوڑا سا اختلاف اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ نارمل پروسیجر نہیں ہے جس طریقے سے یہ چل رہا ہے معاملہ نا، جے آئی ٹی بھی نہیں نارملی ہر کیس میں نہیں بنتی ہے، سپریم کورٹ نے بنائی قانونی بات تھی، اور اس کے بعد پھر یہ کوئی وہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت یہ سارا معاملہ نہیں ہوا کہ جہاں پر ہم کہیں کہ جی یہاں پر بس اب فل سٹاپ لگ گیا، اب اس کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ اگر اب بھی کوئی ڈیفنس میں آپ کے پاس چیز ہے، آخر 3 دن سے ہم کیا کر رہے ہیں، سپریم کورٹ یہی کہہ رہی ہے نا کہ آپ اپنے ڈیفنس میں اگر اب کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ دکھائیں، تو وہ لے آئیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی ان کی ویلیڈیشن ضروری ہے یا وہ صرف ٹائم بائنگ کیا ویلیڈیشن یا ٹائم بائنگ۔ میں آپ کو میں کہتا ہوں عدالت کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، ٹائم بائی کرنا تو ایک طرف ہے، کیوں سر نہیں میں دیکھیں اگر وکیل کے پاس دستاویزات نہیں ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی جناب وہ امریکہ سے چلی ہیں، نہیں وہ کہہ رہا ہے ایک منٹ رک جائیں، دستاویز آنے کا مطلب عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، سر دلاؤ کہہ رہے دلائل دوں گا، اچھا وہ نہیں دلائل نہیں، میں اس پہ تصحیح کر دوں، سپریم کورٹ رولز کے مطابق آپ سپریم کورٹ میں کوئی کاغذ ایسے اٹھا کے نہیں دے سکتے، وہ آپ کو سی ایم اے موو کرنے پڑتے ہیں، پیپر بک لگا کے رہا ہے، ایسا بھی ہے کہ وکیل کبھی کبھار امپورٹنٹ کیس میں ڈاکومنٹ ڈائریکٹ بھی وہ بھی دکھا کے وہ کہتے ہیں اس کو فائل کرنا پڑتا ہے، یہ جو جہاز آیا ہے دستاویزات کا، یہ جو جہاز آیا ہے نا دستاویزات کا، اس کا مقصد 2 ہی ہے، پورا سیاسی کھیل کھیلنا، معاملے کو طول دینا۔ دیکھیں وہ کر کے رہے نواز شریف صاحب، ذرا ان کی سیاسی کھیل کو بھی دیکھ لیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، اگر میرے حساب سے کل سپریم کورٹ کو چھوڑ دیتی ہے نا تو میرے لیے تو وزیر اعظم ہے وہ، تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں ایک طرف وہ فضل الرحمان اور اس کے دوسرے سیاسی لوگوں سے مل کر کوئی تھوڑی سیاسی گروہ بندی اور تھوڑا سا سیاسی کھیل سڑکوں پر شروع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کل فیصلہ آباد یا کہیں ان لوگوں نے کیا بھی ہے، دوسرے وقت خریدنا تاکہ اور وقت گزر جائے
اور اس جے آئی ٹی کی رپورٹ اور عدالتی کارروائی کی اہمیت میں کمی آتی چلی جائے. جاوید صاحب ایک چیز ہے میرا سوال کہ کیا یہ ان کا رائٹ نہیں بنتا ابھی بھی؟ بالکل نہیں بنتا. نہیں کیوں نہیں بنتا؟ دیکھیں 7 سال ہو چکا ہے اس کیس کو. یہ کیس آدھے گھنٹے کی سر 7 سال دنیا کی عدالتوں ٹرمپ یہ نہیں نکلا نا. ٹھہر جائیں یہ بات تو نہیں نکلی کہ میاں نواز شریف صاحب امپلائی ہیں. آپ کے ذہن میں آپ اور میں اس معاشرے کی پیداوار ہیں، لیکن دنیا کے اندر وہ قانون جو ہم اس ملک میں استعمال کر رہے ہیں نا، جن کے تحت اس وقت ہماری عدالتیں چل رہی ہیں، وہ اس ملک کی پیداوار نہیں ہیں. وہ قوانین وہ وہیں سے آئے ہوئے ہیں جہاں سے شاہ صاحب پڑے ہوئے ہیں، جہاں سے تھوڑا سا میں پڑا ہوا ہوں یا اور ہمارے دوست پڑے ہوئے ہیں. یہ ان قوانین کے تحت یہ جو کیس ہے، جس طرح ٹرمپ کے کیس کو واشنگٹن کی عدالت نے 1.5 دن میں سن کے اور جسٹس ڈپارٹمنٹ کے وکیلوں سے کہا کہ ای میل اپنے تمام آرگومنٹ نہیں لائف فون کے اوپر آرگومنٹ نہیں جو اپنے ریپلائز ای میل پہ کر منگوا کے اور اورل ہیئرنگ ریپلائز ای میل پہ منگا کے اورل ہیئرنگ کرتے. آپ دیکھیں ہو کیا انہوں نے کہا یہ کاروبار نہیں چل سکتا. 1.5 دن میں انہوں نے اٹھا کے پٹک دیا اس کو. میں نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ان کو آپ 1 مہینہ اور دے دیں بے شک، لیکن آپ ان کو دھوکہ دینے کی اجازت نہ دیں. دیکھیں کاغذات نہیں آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کاغذات پہنچ چکے ہیں. وہ ہیں تو عدالت نے کہا کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں میڈیا کو خبر نہیں دینا چاہتا. یہ وکالت نہیں ہے. شاہ صاحب کیا یہ پریکٹس جو سلمان اکرم راجہ کی اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے، آپ کے پوائنٹ آف ویو میں کیا ہے یہ؟ دیکھیں ایک تو کامران صاحب کی بات سے میں بالکل متفق اس طرح ہوں کہ ایک تو نارمل کورٹ آف پروسیڈنگ اس طرح ہوتا نہیں ہے. بڑی انہرڈ بات ہے کہ سپریم کورٹ کے میں نہیں بتاؤں گا، بعدیں بتاؤں گا. میں وہی بول رہا ہوں کہ کیا یہ لیکن یہ بات ہے کہ یہ تو پھر اس طرح تو کورٹ کا احترام یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس تو یہ آ گیا تو جج صاحب نے پوچھا اس طرح تو پھر 184(3) میں اس طرح کی انکوائری بھی نہیں ہوتی. وہ بات بھی آپ کی صحیح ہے. پھر اس طرح جے ٹی بھی نہیں بنتی، وہ بھی نہیں ہوتا. اچھا آپ کی ہمدردی مجھے بہت پسند آئی. لیکن اس کو ذرا پازیٹیو اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسے ثبوت ہو جس سے نواز شریف جو ہے وکٹری کا سائن بناتے ہوئے سپریم کورٹ سے نکل جائے. تو دیکھیں اکیوز طارق پیزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مائٹ بی پاسبل کہ اس چیز کے اندر زیادہ امکان یہ ہے کہ ایک ٹائم بائی کریں. نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، accused is the favorite child of the court. جو ملزم ہوتا ہے وہ عدالت کا چہیتا بچہ ہوتا ہے. تو وہ اگر لاسٹ منٹ پر بھی کوئی ایسی چیز لے آتا ہے، کوئی ایسی ڈیفنس لے آتا ہے تو کورٹ اس کو دیکھے گی ضرور. اس لیے سپریم کورٹ کے باہر فیصلے ہیں کہ کورٹ کو چاہیے کہ صرف ٹیکنیکلٹیز میں نہ الجھے، سبسٹینٹیو جسٹس کرے. تو اگر ان کے پاس کوئی چیز ہے تو ہم پریزیوم نہیں کرتے کہ وہ ان کے پاس نہیں ہے اور یہ صرف دھوکہ دے رہے ہیں یا ٹائم بائی کر رہے ہیں. اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے، ہو سکتا ہے کوئی قطر کے بجائے کوئی عمان سے خط آ گیا ہو، تو کیوں ہم پریزیوم کریں کہ کوئی چیز آسمان سے آ گیا ہو؟ آخر خطوط ہو سکتا ہے اور benefit of doubt is always given to the accused. اور یہاں سے اگر کیس ٹرائل پہ بھی چلا جائے وہاں پر بھی ان کو پورا موقع ہوگا ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا. They not be confined to the documents جو سے سپریم کورٹ میں دیے ہیں. جی پیزا صاحب دیکھیں میرے دوست دونوں بہت اچھے وکیل ہیں اور ہم تقریباً متفق ہیں بیشتر باتوں پہ. جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کے اندر میں نے ابھی 1 سیکنڈ پہلے کہا تھا یہ کوئی ایک جرم کی بات نہیں ہے، یہ آدھی درجن فوجداری کے مقدمات ہیں اس کے اندر، شاید اس سے بھی زیادہ. میں نے گنتی اپنی مکمل کرنی چاہیے تھی مجھے. یہ اور جو آئین کے تحت 62 اور 63 جس کا شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا وہ معاملہ اس سے علیحدہ ہے. تو یہ کیس نیب کو بھی جانا چاہیے، ان کو نائل بھی ہونا چاہیے. اور اگر عدالت نے بہت ہی رحم کرنا ہے نا، میں فیصلہ دیتا ہوں، مجھے کوئی شبہ نہیں ہے اپنے ذہن میں کسی بات کے متعلق. آپ ان کو سسپینڈ کریں اگر آپ نے ان کو مزید کسی قسم کی کوئی گنجائش دینی ہے عدالت نے، ورنہ نااہلیت کا کیس بالکل واضح ہے. جو دبئی کے بورڈ آف ڈائریکٹر والا ایشو ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، وہ اس پر تو دنیا کے کسی جاہل سے جاہل ملک میں بھی 1% گنجائش نہیں ہے معافی کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ، جیل. سر لیکن میں ایک پوائنٹ ہے میرا، میں ذرا آپ سے بھی اور میں کامران صاحب سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس ساری صورتحال کے اندر کیا یہ تمام چیزیں ہو جانے کے بعد ریئلسٹکلی اگزامپل سیٹ ہوگی اور پھر اس کے علاوہ باقی معاملات میں بھی چیزیں اسی طریقے سے جو ہم بات بھی کر رہے تھے کامران صاحب آف دا اس کے اندر شو سے پہلے بھی کہ اگر یہ معاملات شروع ہوں تو آج جے آئی ٹی کی جو 10 والیومز ہیں اگر اس ملک کے اندر احتساب کا صحیح عمل ہو تو
صفحات کے صفحات بھر جائیں, لائبریریز بھر جائیں اور اس طرح کی جلدوں کی جو ہے کتابت ختم نہ. بالکل جی, وہ اس سے پاناما کیس کو لے لیں, وہ کہتے ہیں جی 400 ایکیوزڈ اور ہیں پاکستانی اس میں جن کے نام آئے ہوئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی آپ کیا 400 جے آئی ٹی بنائیں گے اس کام کے لیے؟ تو وہ کیوں نہیں بنائیں گے؟ کیا اس میں ایک جج صاحب بھی ہیں, جی بالکل ٹھیک ہے. اور وہ لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم اس چیز کو اس لیے روک دیں کہ جناب جی ہمیں 400 جی آئی ٹیاں بنانی ہیں اس وجہ سے؟ not in each and every case جی آئی ٹی is constituted, ایسا نہیں ہے. یہ ایک ڈیفرنٹ کیس تھا, باقی جو ہے نارمل پروسیجر کے تحت جو ہے وہ بھی اس میں پروسیکیوشن ہو سکتی ہے. تو ہم بالکل یہی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بالکل آگے جانا چاہیے, بالکل آگے جانا چاہیے, اسی انداز میں آگے جانا چاہیے. اور پیرزادہ صاحب سے میں اتفاق کر رہا ہوں کہ یہ واقعی اس میں ڈائریکٹ ڈکلیریشن کا خطرہ ہے پی ایم ایل این کو, نواز شریف صاحب کو, اس لیے کہ 62-63 انووک ہو چکا ہے اور 2 جج صاحبان 5 رکنی بینچ کے وہ پہلے ہی فیصلہ دے چکے ہیں, ڈائریکٹ ڈکلیریشن دے چکے ہیں. تو وہ انہوں نے اس وقت ڈکلیریشن دیا جب جے آئی ٹی کی رپورٹ نہیں تھی, تو اب جے آئی ٹی کے 10 والیوم اگر سامنے رکھے ہیں تو پھر بھی کیا آپ وہ 62-63 کی طرف نہیں آئیں گے؟ اور جماعت اسلامی کی اور شیخ رشید کی جو پریئر ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے ان دونوں کی پریئر میں کہ ان کو آپ جسٹیفائی کریں جناب کہ یہ صادق اور امین والا کیس ہے بھی نہیں ہے. اور اس پہ ان کی وزیر اعظم صاحب کی سپیچ کا معاملہ بھی آئے گا جس پہ پرجری کا کیس بھی بنے گا کہ آپ نے وہاں کچھ کہا, عدالت ختم ہو رہی. بالکل. میرا ایک سوال ہے جو ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے, آپ اس کو ذرا کلیئر کریں کہ جو پہلے 5 ممبر بینچ تھا اس میں سے 2 نے تو کہا کہ صادق, مائنورٹی کا فیصلہ تھا جس پہ انہوں نے وکٹری بھی بنائی کہ جناب ہمارے خلاف فیصلہ نہیں آیا, 3 نے تو ہمارے حق میں ہی چیزیں دی ہیں اور کلیئر کر دیا. اب یہ جو 3 رکنی بینچ کمپرائز ہوئی ہے اس کے اندر کیا کوئی ایک جج صاحب بھی اگر یہ کہہ دیں کہ جناب یہ صادق اور امین نہیں ہیں تو کیا یہ فیصلہ 3-2 میں کنورٹ ہو جائے گا؟ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو, یا اس بینچ کا فیصلہ اپنا انڈیویجول ہوگا؟ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک کوسچن جو آپ نے کامران صاحب سے کیا تھا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی, یونیورسل اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہے, صرف نواز شریف کیوں؟ مجھے بتائیں یہ اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے تو نواز شریف کے انڈر ہیں, گورنمنٹ کے انڈر ہیں, تو کیا مجھے بتائیں کہ ساؤتھ کوریا سے ہم بلائیں گے نیب والوں کو یا ان کی ایف آئی اے کو بلائیں گے؟ اسے نہیں بلائیں گے. نواز شریف کے ہاتھ کس نے روکے ہیں؟ جو 400 اکیوزڈ ہے, ایف بی آر کیوں نہیں کرتا ایکشن؟ 4-5 میٹھے میٹھے نوٹس بھیجے اس کے بعد خاموشی. اس کے لیے نیب ہے, ایف آئی اے کیوں نہیں محترک ہوتی, کیوں نہیں اریسٹ کرتی؟ سیلیڈ پرسن کے لیے تو وہ ٹیکس نہ دینے اور ریٹرن نہ جمع کرانے پہ تو ایف بی آر نوٹس بھیجتا ہے. نہیں, اب یہ جو اس کیس میں اگر دیکھیں نا, اگر آپ نے کوئی آفینس کیا ہے پاناما میں اور منی لانڈرنگ کی ہے, جو باقی لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ اپنا خود کام کرتی نہیں ہے. دہشت گردی کی عدالت کا وارنٹ ہے, عمران خان ان سے پکڑا نہیں جاتا اور یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو وہ بات سے بہت محبت ہے, کلچر ڈیولپ نہیں ہوا. نہیں تو وہ ڈرتے, دیکھیں نا, مطلب آپ اپنا کام نہیں کرتے تو عدالت نے جا کے لوگوں کو گرفتار کرنا نہیں کرنا, یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے. ان کے کیس ایک اسپیشل کیس ہے, ٹھیک ہے, ان کے شروع ہو گئی, بٹ ان کو کسی نے نہیں روکا کہ آپ باقی جو پاناما کے لوگ ہیں یا باقی جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, انہوں نے نہیں کسی کو کرپشن کے الزام میں گھسیٹوں گا لاہور کی سڑکوں پہ, ان کے گھر میں جا کے ان کو دعوتوں پہ بلاتے رہے. تو بات یہ ہے کہ وہ خود بھی سیریس نہیں ہے. نہ جنرل مشرف سیریس تھا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی تھی پارلیمنٹیرین بنانے کے لیے, پی ایم ایل کیو بنانے کے لیے, نہ پیپل پارٹی تو خیر وہ کہتے ہیں مفاہمت کی پارٹی تھی, اور نہ نواز شریف. سر جب میں آپ جب اگر سوری ٹو کٹ یو سر, اگر واقعی کوئی سیریس نہیں ہے تو وائی نواز شریف میں تو کسی کو نہیں کہہ رہا کہ جب میں کسی کو نہیں پکڑتا تو مجھے کیوں پکڑتے ہو. اچھا میں وہ کلیئرٹی دیتا ہوں. اگر فرید آپ کا سوال سنجیدہ ہے تو میں اس کا بہت سنجیدہ جواب دینا میں پہلے وہ کلیئرٹی میں سر یہ جواب لے لوں, میں آپ کی بات آرام سے. دیکھیں وہ جو بینچ تھا 5 رکنی بینچ جو تھا, اس نے ایک فیصلہ دے دیا, میجورٹی 3 تھی, مائنورٹی 2 تھی, وہ فیصلہ آ گیا, وہ بینچ ختم ہو گیا, اس کے اوپر جو ریویو کا ٹائم تھا وہ بھی چلا گیا, اس فیصلے نے حتمیت یا فائنلٹی اختیار کر لی ہے. اب وہ بینچ کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے, یہ ایسے نہیں ہوگا دوبارہ ووٹنگ ہوگی. اب اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ 3 رکنی بینچ موجود ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن آگے نیب کو بھی بھیجا جا سکتا ہے. اب یہ بینچ فائنل کرے گا یا اینڈ میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ معاملہ اتنا سیریس ہے, ہم چیف جسٹس صاحب کو لکھ دیتے ہیں لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں, وہ پھر چیف جسٹس صاحب کی ثوابدید ہے کہ وہ کریں بھی یا نہ کریں,
یا وہ اسی بینچ کو واپس ان 2 ججوں کو لائیں یا کوئی نیا بینچ بنا دیں. ایک لائن صرف وہ کل شاہ صاحب کل ایک جج صاحب نے اسی امپلیمنٹیشن بینچ کے ایک جج صاحب نے ایک ریمارکس دیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جو 20 اپریل کا حکم نامہ ہے دیٹ از پروویژنل آرڈر, وہ فائنل نہیں ہے. مجھے نہیں پتا عبوری حکم, یہی کہا تو آئی ڈونٹ نو اس میں پھر یہ بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ شاید دوبارہ 5 کے لیے ریفر بھی ہو سکتا ہے. اس میں صرف یہ کہا گیا تھا, اس آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ مزید موقع دینے کے لیے, اور یہ ابھی کل بھی دہرایا جسٹس ایک منٹ, اور دوسرے ججوں نے, انہوں نے کہا ہم نے مزید موقع دینے کے لیے کہ میاں نواز شریف تحقیقات کے سلسلے میں, تاکہ اگر کوئی بات ہے تو یہ لوگ لے کر آئیں. یہ کل بھی باقاعدہ عدالت نے کہی یہ بات, تو یہ فائنلٹی اس کو نہیں تھی. لیکن اگر اس کی فائنلٹی کو مان بھی لینا شاہ صاحب والی بات, ایک منٹ کے لیے ہم متفق ہو جاتے, 3 ججوں کی جو فیصلہ ہے وہ اس نے تو آنا ہی آنا ہے ہر حال میں. تو یہ اچھا, تینوں ججوں نے متفق طور پر کہا تھا کہ اگر آپ نے کچھ دکھانا ہے ہمیں دکھائیں, ورنہ ہم فیصلہ دے رہے ہیں آپ کے خلاف. اور میں نے ابھی ذکر کیا جسٹس اعجاز الحسن کا کہ 2 باتیں ہیں اس وقت, کہ اس کو اور نیب کے پاس بھیجا جائے یا وہیں پہ آپ کو نہل کر دیا جائے. چل رہی ہے نا, اگر وہ ہوتا نیت کہ بھئی ان کو بھی شامل کرنا ہے تو پھر وہ پہلی ریکویسٹ کر دیتے رپورٹ آنے کے بعد کہ جی بینچ کو ریکنسٹیٹیوٹ کریں, کیونکہ ساری پروسیڈنگ 3 بندے سنے اور صرف فیصلے کے لیے واپس پھر 2 کو اس طرح نہیں ہوتا, وہ شروع میں ان کو انکلوڈ کر دیتے. رضا صاحب میرا سوال وہ رہ گیا اس والا اکاؤنٹیبلٹی والا جو معاملہ چل رہا ہے. اچھا میں آ رہا ہوں, اچھا وہ وزیر اعظم والی بات مجھے یاد ہے, شاہ صاحب نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے پہ ہوتی رہی ہے, لیکن اس سے نکلا کیا, چاہے وہ پرویز مشرف صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. میں اس سے کیا نکلے گا, آپ نے دیکھیں اس سے نکالنا کیا ہے, اس سے نکالنا یہ ان کو عہدے سے ہٹائیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک وزیر اعظم جو ہے جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے, آئین شکنی کر رہا ہے, یہ اس سے بڑا گناہ جو ہے زمین کے اوپر کوئی نہیں ہے. وائی میاں نواز شریف, میں جواب دیتا ہوں, اس لیے کہ ان کے علاوہ پاکستان میں کوئی اعلیٰ ترین عہدے پر فائز نہیں ہے. وہ قوم کا رہنما بھی ہے, وہ قوم کا اخلاقیات کا بھی تشکیل دہندہ ہے, قانون کا بھی تشکیل محافظ ہے, وہ اس قوم کی سیاسیات اور دفاع کا بھی محافظ ہے. اگر ایسا شخص قانون توڑتا ہے اس کو تو آدھے سیکنڈ, دیکھیں حضرت عمر کی اگر چادر کا سوال ہے, ایک منٹ, فرد سے معاشرہ بنتا ہے سر, فرد سے معاشرہ پرانی مثال اس لیے دی ہے, اگر حضرت عمر سے ان کی چادر کا سوال ہو سکتا ہے, اور وہ بالکل ذاتی روپے سے خریدی ہوئی چادروں کا ذکر ہے, ایک بیٹے کی اور ایک باپ کے پاس جو اپنی تھی, یہ یاد رکھنے کی بات ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ذاتی روپے ہیں, ان کی تحقیقات کیوں رہی ہے؟ ٹیکس کی چوری کا تعلق ہی ذاتی آمدن پر ٹیکس ادا نہ کرنے سے ہوتا ہے, اور اس سے بڑا گناہ اس دور صدی کے اندر کوئی نہیں ہے. سر کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی حکومت کی ذمہ داری تھی, اب جو پرائم ریسپانسبلٹی ہے وہ نیب کی جورسڈکشن میں آتی ہے کہ جی نیب ایک ادارہ بنایا ہے جو یہ ساروں کو پڑھے گا. ہوا یہ ہے سر کہ نیب کو قرار دے دیا کہ جی وہ تو ڈیڈ ادارہ ہے جناب, مر چکا ہے ہمارے لیے, پرفارمنس بھی کوئی ایسی ایگزامپلری نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ نیب کے چیئرمین کو کس نے اپوائنٹ کیا؟ کیا صرف وزیر اعظم نے اپوائنٹ کیا؟ سر اپوزیشن کے اس میں اپوزیشن لیڈر کی مشاورت ہے, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن. اب اپوزیشن کی مشاورت بھی شامل ہے, پھر بھی آپ نے ایک بندہ لگا, خالی وزیر اعظم کو آپ پھر خالی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ لاسٹ میں بات کریں اپوزیشن کی, اس سندھ میں تو نیب آرڈیننس ہی منسوخ کر دیا گیا. چلو جی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا, بیرسٹر مسرور شاہ صاحب بہت شکریہ, طارق مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کا. اسپیشل ٹرانسمیشن تھی ہماری, یہ جاری رہے گی جی, نیوز بلیٹن ہے اس وقت, اس کے بعد دوبارہ آپ سے 1 بجے ملاقات کریں گے اور اسی تمام تر معاملات ان پہلوؤں پر غور کریں گے اپنے مختلف مہمانوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.